ندیم رضا کا سلام۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر بھونچال آ گیا ہے کہ جب کہ ملک کو اندرونی اور بیرونی سطح پر جن مسائل کا سامنا ہے اس کو لے کے جو درد دل رکھتے ہیں، جو پاکستان کے لیے جن کا دل دھڑکتا ہے، انہیں فکر لاحق ہے کہ جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اندرونی سطح پہ جو سیاسی ایکٹیویٹی اچانک گزشتہ شب سے بہت تیزی کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں، بالخصوص نواز شریف کی بیماری کو لے کے گورنمنٹ بہت زیادہ پریشان اور سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اب بھی ان کی نومبر کے بعد ایک دم اچانک اب ان کی پلیٹلیٹس یاد آ گئی ہیں کہ پلیٹلیٹس کہاں گئیں، اس وقت کتنی ہے ساری۔ اچھا، یہ صورتحال کس طرح سے پیش آئی ہے اور اچانک یہ کیوں طوفان یہ اٹھنا شروع ہوا ہے، ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ نواز شریف نے جب سے ٹیلی فون کال کی ہے مریم نواز کو، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اس کے بعد اچانک اس طرح سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ حکومتی سطح پر وہ کابینہ کا اجلاس ہو یا وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت ہو ان کے وزراء کی، وہیں سے بات چلی کہ اب نواز شریف کے خلاف محاذ کھول دینا چاہیے۔ یہ محاذ ارشد یہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے آج ہوئی، کل بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی جس میں بالخصوص شہزاد اکبر نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ اس حوالے سے بڑے مشہور ہیں، ان کی بڑی طوالت کے ساتھ اور بڑی فراغت میں بیٹھتے ہیں پریس کانفرنس میں، وہ پیپرز کا پلندر بھی ان کے پاس ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کا یہی نعرہ ہے کہ کرپشن فری اور منی لانڈرنگ پہ جو ملوث لوگ ہیں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، خواہ وہ لندن میں ہوں یا کہیں اور ہوں، انہیں واپس لے کر آیا جائے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو روک کے شہزاد اکبر کا ایک اور چیز بتاؤں گا، جو پہلے جس طرح سے اسحاق ڈار کے خلاف انہوں نے تواتر سے پریس کانفرنسیں کی تھی، ان کو نیب سے نوٹس بھجوائے، گھر پہ بھی ان کو سیل کیا، گھر ان کا سیل کیا لاہور میں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، تو دو دو تین تین گھنٹے کی پریس کانفرنس ہوتی ہیں، ثبوت بھی دیتے گئے کہ انہیں لے کر آئیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یہ نعرہ لگایا جو پاکستان کا پیسہ باہر گیا تھا وہ ہم لے کر آئیں گے اور ملکوں کے قرضے اتاریں گے۔ لیکن ہوا کیا پھر؟ اسحاق ڈار ابھی بھی لندن میں موجود ہیں، وہ واپس نہیں ان کو لایا جا سکا کیونکہ پاکستان کا لندن کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ہینڈ اوور کریں، تحویل مجرمان کا معاہدہ نہیں ہے پاکستان کا، تو وہ معاملہ وہیں رہ گیا۔ لیکن اب جب سے نواز شریف پہلی بار اس طرح کے متحرک ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں، وہ جیسے انہوں نے ٹیلی فون کال کی اپنی صاحبزادی کو، کیونکہ پاکستان میں یہی ہو رہا تھا، مسلم لیگ نون میں تین گروپ بن چکے ہیں جس میں شہباز شریف کا بھی نام آ رہا تھا، پھر یہ شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف اور اس طرح کی چیزیں ساری چل رہی تھیں، اور ایک گروپ لندن میں تھا۔ تو وہ مریم نواز جو نیب میں پیش ہوئی تھی، اس کے بعد جو حالات و واقعات سب کے سامنے ہیں، تو وہ شہباز شریف کے خلاف سارا چیز جا رہا تھا کہ یہ اپنی پاور شو انہوں نے کی تھی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان خفا تھے برملا، اس چیز کا اظہار وہ انہوں نے کیا تھا کہ ملک کی جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اوپر تحفظات ہیں، انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ جب موقع تھا حکومت گرانے کا، ان دونوں بڑی پارٹیوں نے، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سہارا دیا، گرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیا، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن مولانا نے کہا کہ اس کے باوجود وہ مریم کا ساتھ دیں گے کیونکہ ان کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ جس طرح سے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے، وہیں سے گورنمنٹ نے بھی حکومت کو، اپوزیشن پارٹیوں کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا۔ اب جب ان کی بات چیت ہوئی ہے، ان کے جو بات چیت کے بعد جو چیزیں سامنے آئی ہیں، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، بلاول بھٹو کی جو بات چیت جو ہوئی ہے، اس کے جو عوامل سامنے آئے ہیں، اگر اپوزیشن جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہونا، ہم ڈائریکٹ گرفتاری دیں گے، کیوں کہ نیب کے اوپر سپریم کورٹ کا بھی وہی ہے اور تمام ایون حکمراں جماعت کی طرف سے بھی یہی ہے کہ نیب صحیح کام نہیں کر رہا، اور یہاں تک سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ تو ان صورتحال کے بعد اچانک پلیٹلیٹ سامنے آ گئیں، جیسے کہ پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر نے، شہباز گل نے اور چوہان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اس میں پلیٹلیٹس کا آ گیا کہ یہ کیسے پلیٹلیٹس کا معاملہ ہوا، اور یہ رپورٹ جو تھی جعلی تھی۔
ہم آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں کہ جب نواز شریف کو باہر بھیجا گیا ہے، پنجاب کی وزیر صحت یاسمین راشد روزانہ پریس کانفرنس کرتی تھیں اور پلیٹلیٹس بتایا کرتی تھیں اتنی کم ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اسی طرح سے شیخ رشید صاحب نے بھی کہا تو ان کے بہت بڑے ناقد ہیں، ان کو بہت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اب بالخصوص بہت تیزی کے ساتھ مسلسل بنیادوں پہ وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن وہی کہتے تھے کہ ہاں جنون بیمار ان کو جانا چاہیے ورنہ مسئلے مسائل میں آ جائیں گے۔ پھر وزیر اعظم نے بھی یہی کہا تھا، کیونکہ شوکت خانم ہاسپٹل سے بھی رپورٹس ہوئی تھیں، ان میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ہاں جنون بیماری ہے، پلیٹلیٹس کی کمی ہے، ان کو باہر جانا چاہیے۔ اب اچانک کیوں کہا جا رہا ہے کہ وہ رپورٹس جعلی تھیں، جبکہ اس میں حکومت ہی کا ہاتھ ہے، حکومت ہی نے انہیں باہر بھجوایا بھی تھا۔ تو ہمیں ایسے موقع پر یہ ایشو اٹھایا جا رہا ہے کہ جب ملک میں اندرونی طور پہ آپ دیکھیں عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے، کیونکہ آٹا، چینی اور جو روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں، بالخصوص اس میں آپ دودھ بھی لے لیں، دودھ دہی لے لیں آپ، وہ کہاں ان کی مہنگائی کتنی حد تک بڑھ چکی ہے، اور پاکستان کا قرضہ وہ بھی دن رات ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ جو تازہ جو رپورٹس آئیں اسٹیٹ بینک کی، اس کے مطابق یہ تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 2 سال میں اتنا قرضہ لے لیا ہے جتنا 5 سال میں نواز شریف نے قرضہ نہیں لیا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، اندرونی طور پر عوام پریشان ہے، کیونکہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی اور جو پیسہ باہر گیا تھا وہ واپس لایا جائے گا، کرپشن فری معاشرہ ہوگا، اور جو بھی کرپٹ عناصر ہیں ان کو بند کیا جائے گا۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں مسلسل، یعنی کہ پریس کانفرنسیں تو ہو رہی ہوتی ہیں، وزراء آئے روز پریس کانفرنس کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، ہر وزیر اپنے طور سے آڑے ہاتھوں اپوزیشن لیڈران کو دیکھ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آج تک کوئی پیسہ نہیں نکل پایا گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی، سب کے سب باہر آ گئے ہیں، اور اچانک یہ پینڈورا باکس جو کھولا گیا ہے ایسے موقع پر کھولا گیا ہے کہ جب پچھلے دنوں اعلیٰ شخصیات کا سعودی عرب کا وزٹ ہوا، اور پھر ابھی شاہ محمود قریشی بیجنگ سے واپس آئے ہیں، جو ان کی تصاویر ہم نے دیکھی ہیں اس پہ تجزیہ مناسب نہیں ہے، لیکن جو تصاویر سامنے آئی ہیں وہ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور ایسی صورتحال میں ان نان ایشوز کو ایشوز بنانا یہ کافی سوالات جنم دے رہے ہیں۔ ہمیں اس جانب توجہ دینی ہوگی کہ ہم کیوں جو اصل مسائل ہیں انہیں کیوں ہم بیک گراؤنڈ میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو مسائل نہیں ہیں انہیں ایشو بنا رہے ہیں۔ دیکھیں نواز شریف کو واپس لانا ہے تو جنون کیس بنائیں، عدالتیں موجود ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے۔ ہم پریس کانفرنس سے کر کے صرف ایک ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں، اور جو جنون ایشوز ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، جو نان ایشوز ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ملک اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، ساری صورتحال سامنے ہے، پاکستان کتنا مقروض ہے، ملک میں مہنگائی کا عالم کیا ہے، لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے، لوگوں کی اوور بلنگ کس طرح سے ہو رہی ہے، پھر جو بارشیں چل رہی ہیں اس سے کراچی تباہ ہو رہا ہے، لاہور میں بھی وہی صورتحال ہے، اور ایسے میں ہمیں صرف نواز شریف کی پلیٹلیٹس یاد آ رہی ہیں، تو کچھ تو ہے صاحبو جس کی پردہ داری ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔